لا سیف الا ذو الفقار غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے کہ چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ سروراں فخر دو عالم محسن انسانیت امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، اور اسی مہینے کی 13ویں تاریخ کو داماد رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج مولا کائنات کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اور اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اور ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج، ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین و ناظرین، مولا کائنات کی ولادت کعبۃ المشرفہ میں ہوئی، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے، مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ اسلام اور دعوت اسلام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر میری خواہش یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، قربا سے محبت کرو۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اہل بیت اطہار میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے حیدر پہ بات کی جائے تو حیدر یہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدر، کیا فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے جس کا نام حیدر رکھا، سبحان اللہ۔
حیدر رکھا۔ مولا کائنات کے فضائل صحیح احادیث میں بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام کی بنسبت آپ کی فضیلتیں صحیح احادیث میں کثرت کے ساتھ ملیں گی، زیادہ ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خارجی جو گمراہ فرقہ تھا، اس نے آپ کے خلاف جب بکواسات شروع کی اور اول فول بکنا شروع کیا، تو اس وقت کے محدثین نے اور اہل سنت و جماعت نے تحقیق کے ساتھ آپ کی شانوں والی حدیثیں جمع کر لی۔ اب وہ شخصیت ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جن بچوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ فرمایا رسول اللہ، حضرت سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں، سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے، کہتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صبح اس حال میں اپنے کاشانہ اقدس سے حضور تشریف لائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ حضور چادر اوڑے ہوئے ایک صبح اپنے کاشانے سے باہر تشریف لائے اور اس چادر پر سیاہ اون سے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی چادر رحمت میں چھپا لیا۔ پھر حسین بن علی آئے، انہیں بھی چھپا لیا۔ پھر سیدہ زہرا آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں بھی اپنی چادر رحمت میں چھپا لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنی چادر رحمت میں چھپا لیا اور فرمایا، بلکہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو، ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ حضور علیہ السلام نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ حضور نے حضرت علی کو اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا، یہ آپ کی شان ہے۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے، نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست کو، آلودگی کو، ناپاکی کو دور فرما کر انہیں خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اہل بیت اطہار سے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اس تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ سوال نہیں کرتا ہوں، کچھ مانگتا نہیں ہوں، لیکن الا المودۃ فی القربى، مگر صرف اپنی قرابت داروں کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا اور اخلاق کا، پیار کا جو ہے مظاہرہ کرو۔ تب صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت کون ہیں جن کی محبت واجب کر دی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما، علی و فاطمہ و حسن و حسین میرے اہل قرابت ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس آیت کریمہ کے بعد جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضرت فاطمہ کے بارے میں اور حسن و حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ چاروں میرے اہل قرابت ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ اے علی، تم سے کوئی مومن نفرت نہیں کر سکتا
تم سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ یہ نشانی ہے مومن و منافق کی کہ جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، اور جس کے دل میں مولا کائنات کا بغض و حسد ہوگا اور نفرت ہوگی وہ منافق ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے عہد فرمایا کہ تم سے کوئی مومن نفرت نہیں کرے گا، محبت کرے گا، اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں بلکہ عداوت رکھے گا۔ تو یہ نشانی ہے مومن و منافق کی۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں علی منی وانا من علی ولا یودی عنی الا انا وعلی، فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میرے اور علی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی صلح یا پیغام رسانی یا معاہدہ کرنے کا اعلان یہ کسی کو اختیار نہیں ہے، یا تو میں کروں گا یا پھر علی کریں گے۔ یہ مولا کائنات کی شان حضور نے بیان فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو رافع سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو ان میں سے بعض لوگ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے کفار و مشرکین میں سے، تو حضرت علی نے ان جھنڈا برداروں کو قتل فرما دیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھیرا بنائے ہوئے تھے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو علی نے حق ادا کر دیا، آج تو علی نے حق ادا کر دیا۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ منی وانا منہ، علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں۔ سبحان اللہ، علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں کھانے کے لیے پرندے کا گوشت پیش کیا گیا۔ اس وقت حضور نے یہ دعا فرمائی اللہم اتنی باحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، اے اللہ اپنی مخلوق میں سے پسندیدہ ترین شخص کو بھیج دے جو میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ سبحان اللہ، یہ حضور نے دعا فرمائی اور مولا کائنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اس حدیث پاک سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مولا کائنات ہی سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، اور گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حکمت یہ علم سے بڑی شے ہے، علم سے بڑی شے حکمت ہے۔ ایک حدیث پاک میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور یہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو حکمت کے گھر میں جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے دروازے کی ضرورت پڑے گی، تو اس سے بھی مقام اور مرتبہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ بعض اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گواہی دی کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علم ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ آپ کے پاس علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا، اور حضرت سیدنا ابن مسعود نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب عنہ علم الظاہر والباطن، بے شک علی بن ابی طالب کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن حضرت علی کو بلا کر ان سے سرگوشی فرمائی، کان میں کچھ بات کہی۔ سرگوشی کس سے کی جاتی ہے؟ جس سے تقرب ہو، قرب ہو۔ تو حضور نے طائف کے دن حضرت علی سے کان میں سرگوشی فرمائی، بلا کر سرگوشی کی، کچھ بات کہی۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی سرگوشی آپ کے چچا زاد کے ساتھ دراز ہو گئی ہے،
تب حضور نے فرمایا من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ، میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سرگوشی فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور نے فرمایا، بلکہ حضرت سیدنا ام عطیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک لشکر بھیجا جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مولائے کائنات کی کتنی محبت تھی۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کانت لی منزلۃ من رسول اللہ لم تکن لأحد من الخلائق فکنت آتیہ کل سحر فاقول السلام علیک یا نبی اللہ فإن تنحنح انصرفت إلی اہلی وإلا دخلت علیہ۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے وہ قرب اور منزلت حاصل تھا جو کسی مخلوق میں کسی شخص کو حاصل نہیں تھا۔ میں روزانہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کرتا تھا، اور اگر حضور کھنکھار دیتے تھے، حضور کھنکھار کی آواز آتی تھی حضور کی جانب سے تو میں اپنے گھر لوٹ جاتا تھا، ورنہ آپ کی خدمت میں چلا جاتا تھا ہر دن۔ اب جسے روزانہ صحبت مصطفیٰ مل گئی ہو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے، حضور نے آپ کو پالا، آپ کی خدمت کرتے رہے، ہمہ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ جنگوں میں غزوات میں جاتے رہے، خدمت اسلام میں لگے رہے۔ آپ نے مولائے کائنات کے ساتھ یعنی حضور نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد مسنون حضرت علی کے ساتھ کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، اسی لیے آپ کو داماد مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا مگر حضور علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ پھر جب حضرت علی نے پیغام نکاح بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما کر حضرت علی سے نکاح کر دیا۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال کی ہوئیں تب آپ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا، اور حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ بنت خدیجہ من علی بن ابی طالب، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ بنت خدیجہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ سبحان اللہ، پھر آپ نے نکاح فرما دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف بھی قابل غور ہے، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت ان کے صلب میں رکھی، پشت میں رکھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور اللہ تعالیٰ نے میری ذریت علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اولاد علی کو اولاد رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال پائی جاتی ہے کہ جس طرح ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، کہ یہودیوں نے ان سے نفرت کی، بغض رکھا، تو بغض اتنا پروان چڑھا کہ ان کی والدہ پر تہمت زنا لگا دیا، تہمت لگا دی حضرت مریم پر۔ اور نصارہ نے احبتہ النصارى، عیسائیوں نے ان سے محبت کی حضرت عیسیٰ سے، حتی انزلہ بالمنزلۃ التی لیس بہ، یہاں تک کہ انہیں وہاں پہنچا دیا جس جگہ
جو درجہ ان کا تھا ہی نہیں، یعنی خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو فرمایا فیک مثل من عیسیٰ، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جس طرح یہود و نصارہ غلو کر کے ایک محبت میں اور ایک بغض میں گمراہ ہو گئے، اسی طرح تمہاری محبت و نفرت میں دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک رافضیوں اور شیعوں کا گروہ جنہوں نے حضرت علی سے محبت میں اتنا غلو کیا کہ اسلام کے عقائد و نظریات کی ہی نفی کر دی، اور دوسرا خوارج، یہ گمراہ فرقہ، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیری کر دی، معاذ اللہ۔ تو فرمایا تمہاری مثال ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ آج دیکھیں یہ پیشن گوئی بھی صادق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خوارج نفرت و عناد میں اہل بیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اور اہل تشیع، اہل رفض یہ محبت میں اتنا بڑھے کہ انہیں معاذ اللہ نبوت سے بھی بڑے درجے پر فائز کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ حضرت علی نے فرمایا۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برائی کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتعرف صاحب هذا القبر، کیا تو اس قبر انور کے مکین کو جانتے ہو؟ صاحب هذا القبر هذا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، یہ ہمارے پیارے نبی محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ ھذا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، یہ ہمارے پیارے آقا و مولا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ لا تذکر علیا الا بخیر، علی کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کرو۔ ان تنقصہ آذیت صاحب ھذا القبر، اگر تم ان کی تنقیص کرو گے، اہانت کرو گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ حضرت عمر نے کہا۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام سن رہے ہیں اپنی قبر انور میں، تبھی تو کہا کہ ان تنقصہ، اگر تم ان کی توہین کرو گے، اہانت کرو گے، آذیت صاحب ھذا القبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ تو مولائے کائنات کا ادب و احترام دیگر صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی کیا کرتے تھے۔ مشیر تھے آپ حضرت ابوبکر صدیق کے، عمر فاروق کے۔ بارہا حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، غلطی ہو جاتی عمر سے، اجتہادی خطا ہو جاتی۔ یہ بارہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب بہت بڑے صحابہ کرام میں بہت بڑے عالم تھے، ناسخ و منسوخ کے سب سے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ، کیا فرمایا؟ اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ اے اللہ جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے، اسی لیے آپ کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ معجم الکبیر میں ہے کہ میں جس کا مددگار ہوں، مولا ہوں، علی بھی اس کے مددگار ہے۔ اور فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ تو اس کو محبوب رکھ جو علی سے محبت رکھے، وعاد من عاداہ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، وانصر من نصرہ، اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، واعن من اعانہ، اور اس کی اعانت فرما جو اس کی اعانت کرے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان۔ اسی لیے آپ کو مولائے کائنات، مولا المسلمین، مسلمانوں کا مولا کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ اور
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر یہودیوں کا قلعہ تھا، خیبر مشہور جنگ ہوئی ہے، جنگ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، اور بہت بڑی آبادی یہودیوں کی خیبر میں رہا کرتی تھی۔ جب غزوہ خیبر کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّعْيَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی پرچم دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ پرچم غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور اللہ نے آپ کے دست مبارک پر فتح عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے جھنڈا دیا، اسلامی پرچم دیا، تو حضرت علی سے فرمایا امشی ولا تلتفت، جاؤ اور ادھر ادھر متوجہ مت ہونا، حتی یفتح اللہ علیک، یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح یاب کر دے، ظفر یاب کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ کے ساتھ کچھ دور چلے، اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں ان لوگوں سے کب تک جنگ کروں، قتال کروں؟ تو حضور نے فرمایا قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہ دے دیں اور میری رسالت کا اقرار نہ کر لیں۔ فَإِذَا فَعِلُوا ذَلِكَ، تو جب وہ ایسا کر لیں فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، تو بغیر شرعی حق کے ان کی جان اور مال تم پر حرام ہو جائے۔ یعنی جب وہ اسلام کو قبول کر لیں اس کے بعد شرعی حق کے بغیر ان کی جان اور ان کا مال تم پر حرام ہے۔ اور فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ رب العزت پر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم اسلامی لے کر غزوہ خیبر میں فتح خیبر فرمایا۔ مشکات کی شرح مشکات میں ہے کہ حضور نے پہلے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پرچم دیا، پھر حضرت عمر کو دیا، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، طویل حدیث شریف ہے، وقت کی قلت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک پر فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ جب حضور نے جھنڈا دیا خرجنا مع علی حین بعثہ اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا تو ہم نکلے برایتہ، جھنڈے کے ساتھ۔ فلما دنا من الحصن، جب ہم قلعے کے قریب پہنچے، خرج الیہ اہلہ فقاتلہ، تو یہود اپنے قلعے سے باہر آئے اور ان سے سخت جنگ ہوئی۔ فضربہ رجل من الیہود وطرح ترسہ من یدہ، اور ایک یہودی نے ایک حضرت علی پر ضرب لگائی جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈھال ہے وہ گر گئی، آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتناول علی بابا کان عند الحصن حصنی فترس به نفسہ، تو حضرت علی نے قلعے کا جو دروازہ تھا اسے ہی اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ نے فرمایا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے وہ دروازہ اکھاڑ لیا، اور جب فتح ہوئی تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم 7 لوگ مل کر، اس میں 8واں میں تھا، اس دروازے کو ہم لوگ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اتنا وزنی تھا کہ ہم 8 لوگ مل کر بھی اسے ہلا نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا تھا۔ یہ ہے طاقت اور زور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضور نے فرمایا مسجد نبوی میں میرے اور علی کے علاوہ کہ کوئی بھی حالت جنابت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی کو پروٹوکول حضور علیہ السلام نے دیا۔ اسی طرح جب عقد مواخات ہوا، حضور نے انصار و مہاجرین کو مدینے میں بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی روتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے لا سیف
الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ آپ کا لقب ابو تراب ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ اور آپ میں شکوہ رنجی ہو گئی تو آپ مسجد میں آ کے آرام کر رہے تھے، حضور نے پوچھا علی کہاں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کچھ ناراضگی ہو گئی تو وہ چلے گئے۔ تو حضور نے کسی کو بھیجا، ایک صحابی کو، کہا کہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی چادر زمین پر ڈھلکی ہوئی اور اس میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی چادر کو جھاڑنا شروع کیا اور کہا قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابا تراب کھڑے ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جتنی خوشی ابو تراب کہنے سے ہوتی تھی کسی اور نام سے نہیں ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ، کیونکہ یہ لقب ابا تراب، ابو تراب، مٹی والے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیا تھا۔ اسی طرح فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کی آلائش سے مکۃ المکرمہ کو پاک کیا جانا تھا تو حضور نے اپنے کندھے پر حضرت علی کو سوار کیا، کہا اسعد اسعد منکبیہ فی منکبیہ، اے علی تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی حضور کے کندھے پر سوار ہوئے اور بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کیا، بتوں کو توڑا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے خیال آتا تھا کہ میں اتنے عالی مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے ستاروں کو چھو لوں گا، سبحان اللہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر آپ سوار تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو مدینۃ المنورہ میں چھوڑ دیا تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پسند کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جاؤں غزوے میں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو وما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مجھ سے بمنزلہ ہارون، موسیٰ سے بمنزلہ ہارون ہو تم، یعنی جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا قوم میں اور کہا تھا اخلفنی فی قومی، میری قوم میں تم نیابت کرو گے جب تک میں غیر حاضر رہوں، تو جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے نائب اور خلیفہ، اسی طرح کیا تم میرے نائب اور خلیفہ رہو، اس بات پر تم راضی نہیں ہو؟ ہاں لیکن یاد رکھنا غیر انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ فرق ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر مدینۃ المنورہ میں آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، بے شمار فضائل ہیں۔ آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی، بلکہ مسجد میں حملہ ہوا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا الا احدثکما باشقى الناس رجلین، میں بتا دوں کہ سب سے بڑے دو بدبخت لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہیں؟ تو فرمایا احیمر ثمود الذی عقر الناقہ، قوم ثمود کا وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا فرمایا والذی یضر بک یا علی علی ہذہ، فرمایا اے علی، اور دوسرا وہ شخص جو تمہاری گردن پر تلوار چلائے گا۔ تو حضور نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ تم شہید ہو جاؤ گے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی، اس ملعون نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار چلائی حالت نماز میں مسجد میں 19 رمضان کو، اور 2 دنوں کے بعد 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ چونکہ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہے، اس لیے اس مناسبت سے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور سوانح بیان کی، مختصراً ان کے فضائل اور مناقب بیان کی۔ حضرت علی کی سیرت کو پڑھیے، بہت سارے معلومات اور بہت حکمت کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، ان جنگوں کی تفصیل تو میں نے چھوڑی ہی دی کہ وقت بھی کم رہتا ہے۔
صرف آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں دنیا سے اٹھائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔